بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اب جو اس کے مخالف ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے؟ پس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو نابود کر دیتا ہے اور اپنے فرامین کے ذریعے حق کو پائیداری عطا کر دیتا ہے۔ وہ تو سینوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی یقیناً خوب واقف ہے۔ اس معاملے میں خداوند عالم بڑی سخت بات کرتا ہے۔ کافر کہتے تھے یہ نبی نعوذ باللہ کیا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنے پاس سے گھڑ لیتا ہے۔ جب بھی کافر یہ الزام لگاتے ہیں، اللہ کا لہجہ بڑا سخت۔ اللہ فرماتا ہے کہ یعنی اگر یہ رسول ہم پہ جھوٹ بولتا، سورہ حاقہ میں ہم اس کی گردن کاٹ دیتے، شہرک کاٹ دیتے۔ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر جھوٹ بولتے ہم چاہتے ہم آپ کے قلب پر یعنی جہاں عقل ہے وہاں پہ سٹیمپ لگا دیتے، ختم کر دیتے، آپ کو حرکت بھی نہ کرتے، آپ کو سوچنے بھی نہ دیتے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ کفار کے لیے، کہ اللہ نہیں برداشت کرتا کہ اس کے بارے میں اس سے نسبت دے کے جھوٹ بولے کوئی۔ ہمارا رسول بھی کرتا کہ نعوذ باللہ نہیں کرنا انہوں نے، لیکن اگر فرض کر لو تو اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی آپ بالکل کچھ بھی نہ کر پاتے، کچھ سوچ بھی نہ پاتے۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے، اور ایمان لانے والوں اور عمل صالح بجا لانے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ یعنی جو توبہ کریں وہ پھر ایمان لے آتے عمل صالح کرتے، ان کو اللہ ملٹی پلائی زیادہ دیتا ہے، لیکن انکار کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ آیت نمبر 27 سے فرمایا، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراوانی کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو جب پیسہ ملا تو وہ فرعون ہی بن گئے؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے؟ تو روایات اہل بیت اس آیت کی وضاحت میں موجود ہے کہ وہ حدیث قدسی میں اہل بیت اطہار کے فرامین میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، ان کی نفسیات، ان کی طبیعت کہاں پہ پہنچے کھڑے۔ تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر میں دے دوں تو اور نیکیاں کریں گے، اور کچھ کا مجھے پتا ہوتا ہے اگر دے دوں تو یہ ٹریک سے اتر جائیں گے۔ یعنی کچھ کے بارے مجھے پتا ہے دوں تو اچھے ہوں گے، اور کچھ کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کو تنگی میں رکھوں تو ہی کنٹرول میں رہیں گے۔ لہذا میں اپنے مطابق، فیصلہ تو میری مرضی کا ہوتا ہے، میں کرتا ہوں۔ ہاں، ایک انسانوں کی کیٹیگری وہ ہے، وہ بھی قرآن نے بتائی ہوئی ہے کہ وہ جو حد سے زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے ان پر اور دروازے کھول دو دنیا کے، اور وہ بھی ہمارے پاکستان میں بھی آپ کو نظر آئیں گے اور ساری دنیا میں نظر آئیں گے، کہ جو ڈٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان پر دنیا کے دروازے کھلے ہوئے، بدماشیوں سے لوگوں کے پلاٹ خرید لیتے ہیں، بدماشیوں سے
گورنمنٹ یعنی حکومت کی، پبلک کی، سرکاری زمین کو وہ اپنے استعمال میں لے آتے ہیں، جو مرضی بدماشی کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے وہ بھی انتظار میں. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ نے ایک معین وقت تک بات طے نہ کر دی ہوتی تو وہ عذاب کر دیتا، پکڑ لیتا. وہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ بہت سخت. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے برابر بھی لکھا ہوگا. ادھر ایک جگہ فرمایا کہ جب اعمال نامہ دیا جائے گا تو کچھ لوگوں کے لیے وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، اور وہ کہیں گے یار یہ تو بات، یہ کوئی لکھنے والی بات تھی، یہ بھی لکھی ہوئی. وہ قرآن کے لفظ یہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی چیز ہمیں پکڑا دی ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، بڑی باتیں تو لکھی ہوئی ہیں، چھوٹی باتیں جو یعنی ان کا لہجہ یہ بتا رہا ہوگا کہ یہ تو ان کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ بھی نوٹڈ ہوگا، میں یہ بھی کوئی اتنا بڑا جرم تھا. تو اللہ نے سب کا سب لکھا ہوگا. اور جو جن کی حالت کوئی بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے ان کے منہ سے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے جملے نکلیں گے. تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اپنے بندوں پر اللہ رزق کو فراوانی کر دیتا، کھول دیتا، تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتا. لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ایک مقدار سے نازل کرتا ہے. وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر نگاہ رکھنے والا ہے. 1 سال کی گندم اگر 1 سال میں اللہ 10 سال کی گندم دے دیتا تو جو ذخیرہ اندوز ہیں اور جو زیادہ کمانے کے چکر میں اور طاقتور بھی ہیں وہ 10 سال لوگوں کو ذلیل کرتے، ان کو 1 سال میں اتنی جمع کر لیتے. بس ایسی پالیسی بنا لیتے. تو لہٰذا اللہ اپنے حکم سے اور اپنی حکمت سے نازل کرتا ہے. اور وہی ہے جو ان کے یعنی اپنے بندوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برسا دیتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، وہی کارساز اور وہی قابل ستائش ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے، اور جو آسمانوں اور زمین میں اس نے جاندار پھیلا دیے، جو مخلوقات پھیلا دی ہیں، یہ سب کی سب اس کی نشانیاں ہیں. اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے ان سب کو اکٹھا کر لے، جیسے بنایا ہے ویسے ان کی بساط دوبارہ لپیٹ دے. اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سی باتوں سے اللہ درگزر بھی کر دیتا. یعنی جو تم کرتے ہو تو تمہیں تو ہر وقت مصیبت میں ہونا چاہیے، لیکن بہت سی باتیں خدا چھوڑ دیتا ہے. لیکن تم پر آنے والی مشکلات وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ تمہارے اپنے 2 قسم کی مشکلات ہے، یاد رکھیے گا. ایک جو آزمائش کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایک وہ جس کا سبب انسان کا اپنی حرکت ہوتی، اپنا عمل ہوتا. آزمائش والی مصیبتیں سب پہ آنی ہیں، اور وہ اتنی زیادہ روایات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس کی آزمائش سخت کر دیتا ہے. اور اس کا ثبوت رسول اللہ کی اور اہل بیت اطہار کی زندگی ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو ان سے زیادہ محبت تھی کسی سے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن جب ان کی زندگیاں دیکھتا ہے کہ ان سے زیادہ سخت اور مصیبت والی زندگیاں کسی نے اور نے نہیں گزاری. تو یہ فارمولہ ہے. جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار. یعنی اللہ کے مقابلے میں تم جن کو لے کر آتے ہو، خدا کے مقابلے میں نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے، اور نہ کوئی تمہاری سرپرست بننے کو تیار ہوگا کہ کہے کہ میں گارڈین ہوں، میں اس کو اللہ سے بچا سکتا ہوں، یا خداوند عالم کے فیصلے کو میں بدل سکتا ہوں. صدق اللہ العلی العظیم.